اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ تعالی نے جو اپنے نبی کو برحق خواب دکھایا تھا اس کو سچا کر دیا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ضرور تم داخل ہو جاؤ گے بیت اللہ میں، انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ تعالی چاہے گا تو امن و امان سے۔ محلقین، سر مڈا کر، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈاؤ گے، ومقصرین، اور بعض جو ہیں وہ اپنے بالوں کو تراشیں گے۔ لا تخافون، تمہیں کوئی خطرہ کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ فعلم، وہ جانتا ہے، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ تمہارے علم میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کب اللہ نے اس دن اور اس سال میں ہمیں بیت اللہ میں داخلے کی تصدیق فرمائی ہے۔ اس نے کہا بیت اللہ میں داخل ہوگے اس سال یا اگلے سال، آج یا اگلے دن۔ تو یہ ایک بات یہ اللہ نے واضح کی ہے کہ تمہارا ظلم تھا، تمہارا اس طرح علم تھا کہ ہم ابھی جنت جائیں گے بیت اللہ میں اور داخل ہوں گے، جبکہ یہ ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ تم گئے، لیکن اس کے بڑی بڑی حقیقتیں کھلیں اس پر۔ یہ جانا بہت فائدہ مند ہوا۔ فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، بس اللہ نے مقرر فرما دی ہیں تمہارے لیے اس فتح کے بعد کئی فتوحات جو جلدی تمہیں ملنے والی ہیں، قریباً جلد حاصل ہونے والی ہیں، وہ آئیں گی۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے بھیجا اپنے نبی کو ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، برحق دین دے کر، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے دین اسلام کو سارے دینوں پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اور یاد رکھو اللہ گواہ کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کیوں اللہ نے پہلے آپ کا نام تذکرہ فرمایا ہے؟ اس لیے کہ سن لو، وہ تو اس کے تابع دار ہیں، اس کی عبادت گزار ہیں، وہ تو اپنے جسم سجا لیتے ہیں، ورم پڑ جاتے ہیں جسموں پر، پھوٹ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں جسم، تو وہ تو ہر حال میں اول ہیں، ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر کام میں، جنگ ہو جو بھی ہو تو وہ اول ہیں۔ تو ان کے تو کیا کہنے، ہاں ان کے ساتھیوں کی سن لیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو اس کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم، وہ شدید ہیں، سخت ہیں کفار کے لیے، رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں۔ ہمارا کام الٹ ہو گیا، دوستی لگ گئی یاری غیروں سے، ان کے لیے نرمی ہے، گمراہوں کے لیے نرمی، اپنے لیے سختی ہے، الٹ ہو گیا کام۔ آپ دیکھ لیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جماعتوں کی کیفیت دیکھیں، حالت دیکھیں۔ تو آپس میں صحابہ کرام آپ پہ نرم ہیں، تو کس نے تعریف کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کتنا بڑا، اس لیے اس نے پہلے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اللہ کی شہادت کافی ہے۔ اب ان کی مزید تعریف فرماتا ہے، تراہم، تم دیکھو گے ان کو، رکعن، سجدہ کرتے ہوئے، سجداً، سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی سجدوں میں۔ تو ہمارا کیا ہے؟ سینمے میں، کاروبار میں، اور دنے آرام 1-2 بجے تک سونا ہے، آرام کرنا ہے، اٹھنا ہے، بس جانوروں کی طرح چونچ دھو کر تو کاروبار میں، شام کو پھر آئے گدھوں کی طرح سو گئے، اور کوئی اکثریت نوٹ کر لیں یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالت کو سنوارے، توبہ کی توفیق دے، آمین۔ سیماہم، تم دیکھو گے فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں میں اثر پڑے ہوئے ہیں سجدوں کے۔ ایک ہے وہ محراب بنا لیں، ٹھکری گھسا کر یا گرم کر کے ماتھے پہ لگا کر وہ نشان ڈال لینا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ آج بھی اہل حدیثوں میں جا کے دیکھیں جو نہایت متقی لوگ ہیں، متقی لوگ، ان کے چہرے روشن ہیں، یہ ہے چہروں پر اثر۔ تو جسم پر، وجود پر اور چہروں پر رونق، چمک دمک، اطاعت، تابع داری، یعنی اللہ نے کیا مثال دی ہے کہ آپ دیکھو گے کہ وہ رکوع میں اور سجدوں میں پڑے ہیں، نشان نہیں، یعنی سجدے رکوع کر رہے ہیں۔ ہماری رات سونے میں گزرتی، ان کی رات جاگنے میں گزرتی، یہ فرق ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ تم دیکھو گے ان کے چہروں میں نشان ہیں سجدوں کے، ذالک مثل فی التورات، اور سن لو کہ یہ مثالیں ان کی قائم ہیں تورات کے اندر، و مثل فی الانجیل، اور انجیل کے اندر بھی ان کی مثالیں قائم ہیں، کزرعٍ، اس کھیتی کی طرح، اخرج شطأہ، جو اپنا سوا نکالتی ہے، فآزرہ، پھر وہ اس کو موٹا کر دیتی ہے، یعنی وہ جو ہے وہ اس کے اندر تندرستی آتی ہے اس کی وجہ سے، فاستغلظ، پس وہ مضبوط ہو جاتا ہے، فاستویٰ علی سوقہ، اور قائم ہو جاتا ہے اپنی جڑ پر۔ جڑ قائم ہو میرے بھائیو، جڑ قائم ہو، توحید ہو، سنت ہو، اس جڑ کے ذریعے ہم مضبوط ہوں گے، وگرنہ کچھ نہیں ہے، جڑی بوٹیوں کی طرح اکھاڑ کے پھینک دیے جائیں گے۔ جڑ مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یوجب الزراع، وہ بہت بھلی کھیتی لگتی ہے اپنے مزارع کو، یعنی جو کھیتی باڑی کرتا ہے مالک کو، لیغیظ بہم الکفار، لیکن یہ صحابہ کی کھیتی اور صحابہ کا قائم ہونا اور مضبوط ہونا، یاد رکھو کفار کو برا لگتا ہے۔ جو ان سے دشمنی کرے گا، کتنا بڑا نقطہ مالک نے بیان کیا، یاد رکھ لو، اس سے جو دشمنی کرے خواہ کلمہ گو ہو، جو ان کو گالی دے خواہ کلمہ گو ہو، جو ان سے اناد رکھے کلمہ گو ہو، تو یہ کون ہے؟ سیدھی بات ہے، کفار۔ کافر کے علاوہ ان سے بغض کوئی رکھ ہی نہیں سکتا ہے، ان کی تعریفیں موجود ہیں، ان کی کیفیت حالت موجود ہے۔ یہ تعریف میں نے نہیں کی، نہ آپ نے کی، یہ ہمارے رب مالک نے کی ہے ان کی تعریف، اور ان کی یہ اجماعی تعریف ہے، فردن فردن نہیں ہے، اجماعی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا بے شمار اپنی مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں اور درود و سلام نازل فرمائے، آمین۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اور سن لکھو آگے اس مالک نے کسی کو نہیں چھوڑا، ایماندار ہو، یعنی کافر دیکھ کر ان کو گھبراتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ ان میں سے جو ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں ان سب سے ہی یہی وعدہ ہے، ان سب سے پچھلا بھی وعدہ ہے کہ اللہ ان کو غالب کرے گا، فرقان بنائے گا، زور دے گا، قوت دے گا، اور پچھلوں کے لیے بھی مغفرتم و اجرن عظیمہ، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔